دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت میں، کولیشن گورنمنٹ ہے، کیا یہ نون لیگ کے لیے ایک خودکشی ہے یا کوئی ایسا کرتب جو ہے وہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے، کوئی معجزہ نما چیز، کوئی کرامت؟ کہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی مسلم لیگ نواز کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت لندن گئے اور وہاں پر قائد نون لیگ جناب میاں نواز شریف سے باہمی ملاقات ہوئی، اور یقیناً سیاسی حالات اور حکومت کی پالیسی، کیا الیکشن ہوں نہ ہوں، کب ہوں، کیسے ہوں، یہ سارے جو زاویے ہیں موجودہ سیاست و حکومت کے، یہ زیر بحث آئے، اور الٹیمیٹلی یعنی لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں یا لوگوں کی جو اندازے تھے اس کے برعکس اس کا نتیجہ آیا کہ عام طور پر مبصرین یہ سمجھ رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کمبل سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہ رہی ہے، کیونکہ جس حالت میں، جس گویا حالت نزاع میں پاکستان کی ریاست ہے اور اس کی معیشت ہے اور ایون معاشرت اور جو سیاسی نظم ہے وہ، تو اس صورت میں سوائے خودکشی کے اور کچھ نہیں ہے، انلیس کہ کوئی بہت ہی انہونی بات ہو، بہت ہی کوئی پردہ غیب سے مدد آ جائے۔ لیکن جب ان کی طرف سے خبریں آئیں کہ کنکلوڈ ہوئی میٹنگ، تو یہی بات طے ہوئی کہ فوری الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس چیلنج سے نپٹیں گے، اور موسٹ پروبیبلی یعنی جب سٹیبل حالات ہو جائیں گے یا پھر ٹینیور ختم ہو جائے گا حکومت کا، تو اس صورت میں الیکشن ہوں گے۔ اور وہ زرداری صاحب نے بھی ظاہر ہے اسی والے سے کہا کہ ان کی میاں نواز شریف سے گفتگو ہو چکی ہے کہ فوری طور پر الیکشن نہیں ہوں گے۔ اصل میں ظاہر ہے کچھ پریکٹیکل کمپلیکیشنز ہیں، الیکشن فوری نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ جو آخری مردم شماری تھی اس کے مطابق ڈیلیمیٹیشنز ہونی چاہیے کانسٹیچوئنسیز کی، اور یہ آئینی ایک تقاضا ہے کہ اس کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ پچھلے الیکشن میں بھی یہ ضروری تھا، لیکن اس وقت ایک ترمیم کر کے وقتی طور پر کام چلایا گیا، لہٰذا اس ڈیلیمیٹیشنز جو ہے وہ خود الیکشن کمیشن کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ کم از کم 6-7 مہینے سے پہلے الیکشن وہ یہ کام مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یعنی یہ امیڈیٹلی کانسٹیٹیوشنلی پاسبل نہیں ہے۔ دوسرا اس میں قباحت یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی راستے میں کچھ ڈائنامائٹس موجود ہیں جن کو پریزیڈنٹ علوی کہا جاتا ہے۔ پاکستان اپنا پنجاب میں بھی کوئی صورتحال بہت تسلی بخش نہیں ہے، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے وہاں نصب شدہ بارود تھا وہ بہرحال ایک سموتھ سیلنگ کا موقع نہیں دے رہا حکومت کو۔ ظاہر ہے جو عمران خان کے سمجھ لیں کہ اب لے پالک ہی کہا جائے گا، عمران خان کسی کا لے پالک ہے، اور وہ عمران خان کے چودھری پرویز الہی، کہ انہوں نے اپنی ہر قباحت، ہر داؤ، یعنی ایک بیلو دا بیلٹ وہ جو کہتے ہیں نا داؤ، کہ ایک یعنی گیمز کے رول سے ہٹ کے جو داؤ ہے اس کو آزمایا، اگرچہ وہ ناکام ہوا اور ناکام ہو رہا ہے، لیکن بہرحال حکومت کی فنکشننگ میں وہ روانی نہیں آ سکتی جو ہونی چاہیے ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ اسی طرح وفاق میں ظاہر ہے علوی صاحب ہیں، تو بہرحال مبصرین کی اندازوں کے اور ان کے تجزیوں کے خلاف نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور فوری الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگرچہ فوری الیکشن کی طرف جانے میں عملی دشواریاں بھی ہیں، اگر وہ چاہیں بھی تو خاصا مشکل کام ہے۔
لیکن اگر دیر کریں تو وہ بقول مریم نواز کے کہ جو خان صاحب گند ڈال گئے ہیں وہ نون لیگ اپنے ذمہ نہیں لے گی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب اقتدار میں آ گئی ہے نون لیگ، عدم اعتماد ہو گیا ہے، تو گویا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گند اپنے ذمہ لے چکی ہے. اب یہ یعنی اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو ایک طرح سے یہ خودکشی ہے، جو ظاہر ہے بالکل سطحی طور پر اگر دیکھیں تو یہی بات ہے. یعنی ایون آپ تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو پھر بھی بڑی مشکل حالات ہیں کہ یعنی ڈیفیسٹ ہے، جو ریزروز ہیں فارن ایکسچینج کے وہ آلموسٹ ڈپلیٹڈ ہیں. پاکستان عملی طور پر اس وقت بینکرپٹ ہے، یعنی بس ایک ہی سٹیپ پیچھے ہے سری لنکا سے کہ اس کا پورا مالیاتی نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. اب اس صورت میں اور پھر یہ ہے کہ اس صورت سے جو نپٹنا ہے وہ ایک نازک سی کولیشن گورنمنٹ ہے، جس کو ظاہر ہے بڑی پتلی سی اکثریت اور کسی حد تک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹیسٹڈ اکثریت حاصل ہے، اور نہ صرف فیڈریشن میں بلکہ سب سے بڑے صوبے پنجاب میں. تو ایک طرف جو چیلنج ہے وہ پہاڑوں جیسا ہے، وہ K2 پہاڑ یا ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا ہے، اور دوسری طرف اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے جو حکومت ہے وہ بالکل منحنی سی، پتلی سی، کمزور سی ٹانگوں پر کھڑی ہے. تو اس صورت میں یعنی زیادہ محفوظ تجزیہ اور توقع اور گمان تو یہی ہے، اندازہ یہی ہے کہ یہ گویا خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو گڈ ول کمائی ہے نون لیگ نے پچھلے 4 سال میں وہ بڑی حد تک یعنی مائنس ہو جائے گی اگر یہ سال ڈیڑھ اسی طرح گزرا اور الیکشن ہوئے. اس لیے کہ بجٹ بھی عنقریب ظاہر ہے اب مئی ہے اور جون میں بجٹ بھی آنا ہے، تو اس میں بڑے ٹائٹ حالات ہیں کہ جن کی منت ترلا کی گئی ہے سعودی عرب کی، UAE کی یا ایون قطر وغیرہ کی، انہوں نے اپنے جو یعنی کچھ ٹیسٹلی اور کچھ ایکسپلسٹلی یہ جو اپنے ان کے پیکیجز ہیں سو کالڈ، ان کو مشروط کیا ہے IMF کے پیکیج سے. یعنی گویا IMF کے پاس کنجی ہے، اب اگر وہاں سے تھوڑا فیوریبل پیکیج مل جائے تو پھر راہ ہموار ہو جائے گی کہ سعودی، UAE اور قطر کا پیکیج بھی فائنلائز ہو جائیں گے. اب یہ یعنی ایک طرف تو خودکشی کا ماحول ہے نون لیگ کے لیے، اس لیے کہ کولیشن گورنمنٹ میں مین پارٹنر وہ ہے اور اس کا ملبہ زیادہ ناکامی کا نون لیگ پر پڑے گا، باقی لوگوں کو کوئی خاص براہ راست اثر نہیں ہوگا. اور دوسری طرف اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ بھی جہاں دیدہ لوگ ہیں، آخر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ سالڈ بات ڈسکس ہوئی ہوگی. توقعات اندازے ریئلسٹک ہیں یا کتنے آئیڈیلسٹک ہیں یا محض توقعات ہیں، یہ سارے اینگلز انہوں نے یقیناً سارٹ آؤٹ کیے ہیں. تو ان کی الٹیمیٹلی اسٹیبلشڈ رائے ایز ایکسپریسڈ بائی دم سیلز وہ یہی ہے کہ وہ اس چیلنج کو فیس کریں گے، اس بل کو سینگوں سے پکڑ کر سامنے سے اس کا مقابلہ کریں گے. یعنی جو بحران ہے اور بڑا جامع اور ہماگیر قسم کا بحران ہے کہ جنہوں نے بحران برپا کیا ہے ظاہر ہے ان کو تو آپ گھسیٹ نہیں سکتے ان کا حکم یہی ہے. تو اب اس کی سمپٹمز جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہیں. خان صاحب ہیں وہ صبح شام ظاہر ہے ایک نئی چول مارتے ہیں اور انہوں نے کافی چول پیدا کر لیے ہیں جو ان کے ہر چول کو خاصا مقدس سمجھتے ہیں. تو اگر نون لیگ کامیاب ہو جاتی ہے جو کہ یعنی بڑا ہی مشکل لگتا ہے، تو یقین کریں یہ نون لیگ کی گویا ایک میجک پرفارمنس ہوگی، ایک معجزہ نما کارکردگی ہوگی، ایک کرشمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شاید یہ کرامت سمجھی جائے کہ حالات اس حد تک گڑبڑ ہیں. تو جو ذمہ دار ہیں انہیں تو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ تو بہرحال پاک باز ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک نظم ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد وہ ضرور سنیے گا. اگر آپ نے نہ سنی تو گویا آپ نے بہت کچھ کھو دیا.
ہاں مفت ہے ویسے، آپ سن لیں. تو اجازت لیتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کی عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، ملت پاکستان پائندہ باد. اجازت دیں جناب. خدا حافظ.